الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت کا اس نے حکم دیا۔ عبادتوں میں اخلاص کو پسند کرتا ہے، وہی عبادت اس کے یہاں قبول ہے جو اخلاص پر مبنی ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں متابعت ہو۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ داعی الی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 27 جمادی الاخرہ 1441 ہجری مطابق 21 فروری 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے خطیب شیخ یاسر صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا، بڑا اہم، بڑا مفید و خطبہ ہے۔ موضوع ہے خطبے کا گناہوں کی آسانی ایک آزمائش۔ آیتوں اور حدیثوں اور 2 مثالوں سے اس اہم موضوع کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انسان کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے اور پرکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر، ایمان کی قوت انسان کو آزمائشوں میں کامیابی اور ثابت قدمی میں معاون ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کی آزمائش میں ثابت قدم رہے، اللہ کو راضی کرے، وہ کامیاب ہوگا،
اور جو اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کو ناراض کر دے، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں آزمائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ایمان کے لیول سے، اس کے ایمان کے حساب سے اس کو آزماتا ہے۔ خیر سے بھی آزمائش، شر کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کچھ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، کچھ لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے خطبے کا آغاز ہوا، کیونکہ آزمائش میں تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے تو پوری زندگی میں اس کی ضرورت ہے، اور جنت اہل متقیوں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تین بڑی اہم باتیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 نیکیاں کرنا، نمبر 3 اچھے اخلاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی بات، پہلا حکم دیا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں رہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، گناہ کے بعد نیکی کرو، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تیسری بات، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ غور کیجئے اس وصیت پر، اس حکم پر، اس حدیث پر۔ تقوی، عبادتوں کا پھل، اہل جنت کی صفت، اس کا حکم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اللہ کی وصیت ہے تقوی پیغمبروں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں پیغمبروں، اپنے رسولوں کو وصیت کی کہ مجھ سے ڈرو، اور یہی وصیت اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو۔ اور انسان اگر تقوی اختیار کر لے تو اس کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور رزق کا بھی انتظام اللہ اس کے لیے کر دے گا۔ تو اس آیت سے تقوی کے 2 دنیاوی فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ مشکلوں کا آسان ہونا، ظاہر بات ہے کون نہیں چاہتا کہ مشکلیں آسان ہوں۔ مشکلیں ہوتی ہیں دنیا میں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن انسان اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جیسے بیان فرمایا، شرط رکھی کہ اگر تقوی بندہ اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے لگے، تو اللہ اس کی ہر مشکل کو دور کر دے گا۔ اور میں اور آپ مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہر مشکل کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جی؟ جب مشکل میں آدمی ہوتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو ہٹا دے، دور کر دے؟ جواب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور رزق کا بھی انتظام کر دے گا۔ روزی سب کی ضرورت ہے۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے نہیں ہیں، ہم سب مقیم ہیں، یہاں پر اقامہ ہولڈر ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ رزق کی تلاش میں۔ آج کی انسان کا پیٹ یا رزق انسان کو کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ اور رزاق یہ اسباب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو رزق کے حلال کی تلاش میں، محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، خون، کیا کہتے ہیں اس کو، خون پسینہ بہانا اردو میں۔ آدمی بہت محنت کرتا ہے رزق کے لیے، کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے اسباب ہیں۔ ایسے رزق گھر بیٹھے تو نہیں ملے گا کسی کو۔ رزاق جو رزق بانٹتا ہے، اس کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر دے گا، ایسی جگہ سے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق کی بیان کی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، عبادات کا، معاملات کا،
سلام کرو اپنے بھائیوں کو، وعدہ کرو تو پورا کرو، سچ بولو، یہ تمام اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور اس کے لیے اگر اسوہ چاہیے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا اسوہ ہے، اور وہ ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اخلاق اپنانے ہو تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ. آج حالت یہ ہے کہ آج ہی صبح دعویٰ سینٹر کے درس میں ہم نے جو حدیث پڑھی، سلام کے متعلق حدیث پڑھی بخاری شریف کی. سلام کرنا اخلاق میں سے ہے. آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو سلام کرو. بخاری کی حدیث صبح ہم نے پڑھی دعویٰ سینٹر میں، ابھی صبح آج 11:30 بجے تقریباً. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو تم نہیں پہچانتے ہو، یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے. رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اس صحابی کو جنہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایو الاسلام خیر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اچھا کام کون سا ہے بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا. تو یہ اچھے اخلاق میں ہے کہ آپ کھانا کھلائیے لوگوں کو. یہ اچھے اخلاق ہیں کہ آپ سلام کیجئے، پہچان ہو یا پہچان نہ ہو. اچھے اخلاق صرف مسجد سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کہ آپ عبادت گزار ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہے. آپ جب ملتے ہو اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اس وقت آپ کے معاملے کیا ہیں. بیوی کے ساتھ آپ کی زندگی، وہاں بھی اخلاق. ماں باپ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں بھی اخلاق ہے. دوست احباب پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس میں بھی اخلاق ہے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا اچھے اخلاق اپنانے کا. یہ تینوں چیزیں، تقوی، جہاں رو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے. سوال یہ ہے کہ وہ جو گناہ ہوا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا کرے آدمی؟ اور غلطی کرے، یا وہ غلطی مسلسل کرے، یا اس غلطی کا پرچار کرے، اس کو نشر کرے، دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے؟ نہ، بلکہ اتبعی السیئۃ الحسنہ تمحوها. نیک گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو. کیوں؟ یہ نیکی جو تم گناہ کے بعد کرتے ہو اس گناہ کو مٹا دے گی. اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. تقوی، نیکیاں کرنا، اچھے اخلاق، اس کی وصیت نبی علیہ السلام نے کی ہے. آدمی کب متقی بنتا ہے؟ حضرت میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، ان کے ایک قول کو امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حلیہ میں ذکر کیا ہے صحیح سند سے. فرماتے ہیں حضرت میمون رحمت اللہ علیہ لا یکن الرجل من المتقین، آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا اچھی طریقے سے محاسبہ نہ کر لے، اور جب تک کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کر لے کہ کھانا جو کھا رہا ہے کیا وہ حلال کا ہے یا نہیں، کپڑے جو وہ پہنا ہوا ہے کیا وہ حلال کمائی کے ہے یا نہیں، پانی جو پیتا ہے یا چیزیں جو استعمال کرتا ہے پینے کی وہ حلال کمائی سے ہے یا نہیں. جب تک اس کا محاسبہ نہیں ہوگا بندہ متقی نہیں کہلائے گا. اور تقوی انسان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے. خطبے کا موضوع گناہوں کی آسانی ایک آزمائش ہے، اور مقدمے کے طور پر خطبے میں اس چیز کو اس لیے بیان کیا گیا ہے اس دو حدیثوں کی روشنی میں، حدیث اور ایک قول کی روشنی میں، کہ تقوی انسان کو آزمائشوں میں بچاتا ہے. تقوی انسان کو آزمائشوں میں بچاتا ہے، اور آزمائشیں اللہ کی سنت ہے. سنت یعنی طریقہ، نظام، سسٹم، اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ سب کو آزماتا ہے. اس سلسلے میں ایک دو آیتیں پیش کی گئی ہیں، سماعت فرمائیں. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم البتہ یعنی تاکید کے لیے، اردو میں کہتے ہیں البتہ میں ضرور آؤں گا، مطلب میں ضرور آؤں گا. البتہ ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے، نقصان اور فائدے کے ذریعے، شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ،
اور تم سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ آزمائش پکی ہے، یقینی ہے، سب کے لیے ہے، خیر میں بھی شر میں بھی، اور لوٹ کر پھر اللہ کے پاس آنا ہے کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آزمائش ہو تو یہ مت بھولنا کہ تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس آنا ہے، حساب دینا ہے۔ ڈرو، حرام سے بچو، حلال کرو، اللہ کو راضی کرو آزمائشی زندگی میں، اور ناراضگی سے بچو کیونکہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دوسری آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ البتہ ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے، تھوڑا ڈرا کے، بھوکا رکھ کر، مال اور جان اور پھلوں میں کمی کرتے ہوئے، مختلف قسم کی آزمائش۔ ڈرا کر بھی اللہ آزماتا ہے، بیماری نکلی سب ڈر گئے، کورونا 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 کورونا، کیا کیا ہو رہا ہے، ڈر گئے لوگ۔ اللہ ڈرا کے بھی آزماتا ہے، اور بھوکا رکھ کر، اور مال جان، مال میں کمی، پیسہ اٹک گیا نہیں آ رہا ہے، پیسہ پھنس گیا ہے، مال کی کمی، جانوں کی کمی، عزیز کو فوت دے گا، آپ کے موت دے گا، لوگوں کو، آپ کے قریب رشتہ داروں کو آزمائش ہوگی، بیوی بچے ہیں، شوہر کو اٹھا لیا اللہ نے، بیوی کی زندگی میں آزمائش ہوگی، والدین، بچے چھوٹے ہیں، والدین چلے گئے، دونوں فوت ہو گئے، بچوں کی آزمائش۔ تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائشوں میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور تقوی سے صبر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، مطلب آزمائیں گے، خوشخبری سناؤ، مطلب آزمائش میں صبر کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا آزمائش میں، جب اب آپ کو آزمایا جائے، جب آپ نے صبر کر لیا تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری جنت ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، لیکن جس آزمائش کا ذکر آج ہو رہا ہے وہ ایک ایسی آزمائش جو ہمارے سلف میں بھی ہوئی رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور خلف جو ہیں ان کے ہماری زندگی میں بھی یہ ہو رہی ہے، یعنی اگلوں کو پچھلوں کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا، اور وہ ہے گناہوں کی آسانی۔ کیا مطلب یہ گناہوں کی آسانی؟ یعنی ایسا ماحول آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے جب آپ آرام سے گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کے اسباب میسر، ایزی ہیں، پینا ہے پی سکتے، میں اور ایزی بتاؤں آپ کو، ایزی پینا چاہ رہے، نشہ کرنا چاہ رہے، کھلا ہے میدان، راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، نشہ کرنا چاہ رہے، سود لینا ہے، بھائی پیسہ زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، ایزی ہے، صرف آپ ایک میسج بھیج دیجئے، یا آپ خالی اگری بول کے ایک سائن کر دیجئے، بس آپ کے پاس آتا رہے گا اکاؤنٹ میں، آسان۔ زنا کرنا ہے، آسان ہے، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ گناہوں کے اسباب جو ہوتے ہیں، اسباب وہ آسان کر دیے گئے، تو یہ ایک کڑی آزمائش ہوتی ہے جہاں آپ کو ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اسے اس کی مثال اگر حدیث کو بھی میں بتاؤں، ایک خوبصورت بڑے منصب والی عورت آپ کو بلا رہی، آپ جائیں گے اور برائی کریں گے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے پوسٹ بڑی عورت ہے، اور خوبصورت بھی ہے۔ کیسی آزمائش؟ پیسہ ہے، آفر دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ لے لو، حرام کا ہے، آپ کو چاہیے نا پیسہ، ضرورت ہے نا، جو آزمائش مال کی بہت ہوتی ہے، پیسہ آسانی سے آپ صرف لے لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم خوش ہوں گے اور دیں گے آپ کو، آپ لو بس۔ ضرورت بھی ہے، بیوی سے تقریباً بحث ہو رہی ہے پیسوں کے معاملے میں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ابا کہاں شادی کر کے دیتی ہے، کوستی ہے، ملامتیں کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے پیسوں کو لے کر، ضرورت ہو گئی پیسوں کی، پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن حرام کا ہے، آزمائش، آسانی سے آپ لے لو، کوئی کچھ نہیں بولے گا آپ، کیونکہ سب کرتے ہیں۔ جیسے میں مثال، سگریٹ پینا گناہ ہے یا نیکی ہے؟ گناہ، پیو بھائی، پینا ہے، ایک قدم ڈالو آپ کو سگریٹ مل جائے گا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنا پڑے چھپ کے، نہیں، چلتے چلتے پیو پڑو۔ کل جو ہے رحاب میں عشاء کی نماز کے بعد ایک آدمی، اللہ ہدایت دے، نماز کے بعد پیتا ہوا جا رہا ہے مسجد سے، میں نے کوئی حامد صاحب میں دیکھو بتایا، اس کی شکل و صورت دیکھیں گے بولیں گے یہ کبھی پیے گا ہی نہیں سگریٹ،
پیتا جا رہا ہے، خوب مسجد سے نکلا پیتا پیتا جا رہا ہے، مست آرام سے، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، وہی نہیں ہے اصل. تو گناہوں کی آسان، آپ فلم دیکھنا چاہیں دیکھو، ہاتھ میں آپ کلک کرو آ جائے گا. گناہ کرنا چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، گناہ، نشہ کرنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ہم عام دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو بہت ساری پابندیاں ہیں، بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. ہم بات عام کر رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، گناہ کرنے کے اسباب ہے، آنکھوں کے سامنے ہے آپ کے گناہ کا راستہ. صرف ارادہ کر لو تو گناہ کا راستہ آپ کے سامنے موجود. یہ آزمائش ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ کڑی سخت آزمائش ہے کہ گناہ کرنا مشکل نہیں ہے. گناہ کے اسباب مہیا ہیں، ایزی ہیں، اویلیبل ہیں، ریڈی ہیں. بس آپ ریڈی ہے کیا؟ آپ تیار ہو کیا؟ اسباب پورے آسان ہیں گناہوں. یہاں آزمائش ہوتی ہے، انسان اللہ سے ڈرے. سلف صالحین نے کیا کیا؟ ان کی زندگیوں میں ایسی آزمائش آئی نا؟ نہیں آئی. قرآن اور حدیث کی کتنی مثالیں ہیں اس. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو قوی کیا، اللہ سے ڈرے، ثابت قدم رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. بعد میں آج کے دور میں آپ دیکھیے اتنا ایزی ہے گناہ کرنا، جو آج آپ 100 سال پہلے دیکھیں گے تو اتنا ایزی نہیں تھا. اسباب اتنے نہیں تھے میسر اویلیبل ایزی، جو بھی بولے الفاظ، جو آج ہیں. آپ آزمائش ہے، بچو گے یا نہیں بچو گے، رب کو راضی کرو گے یا نہیں کرو گے. اس سلسلے میں دو اہم مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثالیں دی ہیں. دو مثالیں بڑی اچھی خطیب صاحب نے دی، دونوں شکار سے متعلق ہیں. مثال شکار کی ہے کہ کیسے اللہ آزماتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. جو بچیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا. جو نہیں بچیں گے، حرام چیز سے، نافرمانی سے، اللہ سے نہیں ڈریں گے، تو ان کے لیے سخت پکڑ ہے اور جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے. جیسے اس مثال سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. معلوم ہے نا آپ کو، پہلی مثال حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے یا شکاری کی مدد کرنا منع ہے. یہاں میں بتا دوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں. احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں منع ہوتی. محظورات الاحرام کہتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ جدہ والے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے پہلی مرتبہ آتے ہیں حج کرنے یا ایک مرتبہ عمرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو کم معلوم ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا. پھر بڑی تکلیف ہوگی کہ جدہ میں ہیں، یعنی دعویٰ سینٹرز ہیں، یہاں پر علماء بھی ہیں، طلاب العلم بھی ہیں، اور عمرہ کرتے رہتے بھی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. پھر بھی اگر احرام کے مسائل نہیں معلوم ہو تو، یا احرام کی پابندیوں کا علم نہ ہو تو، پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اتنے سال سے یہاں ہے، سب کچھ تو کمایا، یہ علم کیوں نہیں کمایا، اپنے علم کیوں نہیں حاصل کیا جس سے پتا چلے کہ کیا چیز حالت احرام میں منع ہے. حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے ایک شکار ہے. آپ حالت احرام میں ہو، لبیک پڑھ لیے، احرام باندھ لیے، لبیک پڑھ لیے، نکل گئے، تو شکار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئیں گے، یعنی بال نہیں نکالیں گے. یہ منع ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں سخت آزمائش. حدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں تھے، اتنا جانور، اتنا شکار اویلیبل ان کی زندگی میں ہوا. اللہ نے آزمانا چاہا کہ ان کی زندگی میں کبھی اتنا موقع شکار کرنے کا نہیں تھا جتنا اس وقت ملا ان کو موقع شکار کرنے کا. حالت احرام میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ، اور اتنا شکار ہے کرنے کے لیے آپ کبھی زندگی میں ان کو نہیں ملا. اس بہت زیادہ، اتنا کہ ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے. تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانور کو شکار کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے. قریب تک اتنا زیادہ ہو گیا، کثرت ہو گئی اس. اللہ نے آزمایا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ ہے آیت. ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا شکار سے آزمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا ضرور آزمائے گا شکار سے. تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور تمہاری تیریں اس کو
شکار کر سکتی ہیں. اللہ آزما اتنا زیادہ مقدار میں وہ اویلیبل تھا, آ گیا حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر. اب دل میں چل رہا ہے چیزیں, شکار کا شوق, شکار کر سکتے, روکنے کی چیز اللہ کا ڈر ہے. لیعلم اللہ, یہ کیوں ہے آزمائش کہ اتنا کبھی کسی اس سے پہلے موقع کبھی نہیں آیا ایسا موقع. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے. غیب, اللہ کو دیکھے نہیں, بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. فمن اعتدى, اگر کسی نے حد سے آگے کوئی حد سے آگے بڑھ گیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی شکار کرنا منع ہے اور سام میں ہے, آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل بہت زیادہ مقدار میں, آپ چاہو تو پکڑ پکڑ کے لے سکتے ہو اس کو, ہاتھوں سے تیروں سے مار مار کے, قریب ہے, قریب ہے, بالکل اویلیبل ہے بہت اور کثرت سے ہے, لیکن اللہ نے منع کیا ہے, حالت احرام میں ہے, منع ہے. اب آزمائش, اگر کوئی نہیں رکا, حد سے آگے بڑھ گیا, نے شکار کر لیا حالت احرام میں, جو کہ منع ہے, منع کام کر دیا, اللہ کا عذاب ہوگا دردناک. صحابہ اللہ سے ڈرے, ان کو معلوم تھا کہ نہیں اللہ نے روکا ہے اس کو. خواہش اپنی جگہ ہے, اویلیبلٹی ٹھیک ہے, تیسیر یعنی آسانی ہے, لیکن منع ہے. کیا ہے؟ منع ہے. کس نے منع کیا؟ اللہ نے. اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ڈر گئے, رک گئے, بچ گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, آزمائش میں کھرے اترے, کامیاب ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی رضامندی ان کے لیے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہے ایک مثال. دوسری مثال یہودیوں کی ہے, اللہ کی لعنت ہو ان پر ہمیشہ کے لیے, جیسا کہ ہے لعنت کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے آج ہی پڑھی صبح دعوت سینٹر میں, وہ بھی حدیث دیکھیے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنے مرض الموت میں ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جس میں آپ بے ہوش ہو رہے تھے, آخری لمحے زندگی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس وقت جو ہے آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. میں تمہیں روکتا ہوں اس سے. تو نبی علیہ السلام کی, اللہ کی بھی لعنت ہے قرآن میں, اللہ کی لعنت حدیثوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان پر. اور جس کو اللہ ملعون کہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملعون کہے, میں آپ نہیں کہہ سکتے, کہیں گے, لیکن جس کو اللہ نہیں بولے, انسان ہے بھائی, مسلمان ہے, وہ کلمہ گو ہے, آپ اس کو ملعون, اللہ کی لعنت ہو تم پر مت بولو, لعن تان نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہودی جن پر اللہ کی لعنت ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. دیکھیں کیا ہے, ان کو ہفتے کے دن, سیٹرڈے جو کہ کل کا دن ہوتا ہے, شکار کرنا حرام تھا, اللہ نے حرام کر دیا. باقی سنڈے, منڈے, سنڈے ٹو فرائیڈے کر سکتے ہیں, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ تک آپ شکار کرو. ہفتے کے دن شکار کرنا حرام, باقی دنوں میں شکار کرنا حلال. 6 دن کرو, 1 دن منع ہے. اب آزمائش کہاں ہے؟ مچھلی فل سیٹرڈے, یہ ہے آزمائش. مچھلی فل سیٹرڈے, سمجھ گئے نا, یعنی ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آئیں, اتنی آ گئیں کہ پانی پر, سمندر پر, پانی پر اوپر نظر آ رہی ہیں پوری. یہ نہیں کہ ان کو جال ڈال کے تلاش کرنا پڑتا ہے, انتظار کے بعد اور محنت و مشقت کے بعد پکڑنا پڑتا ہے, پھر پھنستی ہیں, وہ ایسے نہیں, ریڈی ہے, اوپر تک آ گئی. اتنی مقدار میں ہفتے کے دن مچھلیوں کا ظاہر ہونا, آزمائش. خطرناک قوم ہے یہود. ہاں دیکھیے یہودیوں کی چال کیسی رہی, اللہ نے منع کر دیا. اب کیا کیا ان لوگوں نے, جب دیکھا تو صبر نہیں کیا, کیونکہ آپ کو شکار جو شکار کے شوقین ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کیسی جو ہے وہ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, لت کہیں یا آدمی عادت ہوتی ہے شکار کی, پسند, خواہش, ٹھیک ہے, جستجو, بہرحال جو بھی بولے, سمجھ میں آ گیا. بات وہی ہے جو سمجھ میں آئے, بس الفاظ کوئی بھی ہوں, کلام اسی کو کہتے ہیں جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے. تو صبر نہیں کیے ہفتے کے دن, اللہ سے ڈرے بھی نہیں. اب کیا کرنا, ہفتے کے دن منع ہے, ایک چال چلے. کیا کیے؟ چال بازی بولتے ہیں, چالاکی. کیا کیے, کیسے جو ہے کرنا. آپ ہفتے کے دن جال بچھائے, پورے آلات جو شکار کرنے کے لیے, میں نے نہیں کیا آج تک مچھلی کا شکار, مچھلی میں نے نہیں پکڑی ہے, یا دوسرے الفاظ میں بولیے, شکار نے مچھلی پکڑنا,
مچھلی میں نے نہیں پکڑی ہے تو مجھے نہیں معلوم اس کی ڈیٹیلز، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. جو تو جال ڈالنا، تیاری کرنا، پوری تیاری کر دی تاکہ مچھلی پوری پھنس جائے اسی میں. ہاؤس بنا دیا، جالی ڈال دی، تیاری کر دی، آلات استعمال کر دی ہفتے کے دن، تاکہ مچھلی آئے تو جائے نہیں، پھر پھنسے. اب مچھلیاں خوب آ رہی تھی. جیسے رات ہوئی ہفتے کی، بولے دیکھو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کیا، ہم کیے گیا شکار؟ نہیں کیے. ہفتہ ختم ہو گیا، ختم ہوا، پکڑو پورے، لے لو، اٹھاؤ جتنی پھنسی ہوئی ہیں لے لی. اس کو بولتے ہیں تحایل کہتے ہیں عربی میں. چال حرام ہے نا، میں ایسے آؤں گا، ہو گیا نا. آپ بول رہے ادھر سے جانا حرام ہے نا، ایسے ادھر سے نہیں جانا، ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے. ارے وہاں جانا حرام ہے بھائی، آپ یہاں سے جانا بولے نا، چال بازی بولتے ہیں. سمجھ گئے آپ مثال سے. ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، پکڑ کے رکھا ہفتے کو، کیے رات میں اتوار کے دن. اللہ کی لعنت ہوئی، لوگوں پر عذاب آیا ان لوگوں پر. اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے چال چلی. اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ہاں بھائی حرام کام نہیں کیے، شکار کرنا منع ہے. ہفتے کو شکار کیے، ظاہر کیا ہے؟ ہفتے کو شکار نہیں کیے. حقیقت میں کیا ہے؟ ہفتے ہی کو کیے. ظاہراً نافرمانی نہیں کی اللہ کی، لیکن اگر آپ غور کرو تو کیے نا، روک کے تو رکھ دیے نا، ختم ہو گیا نا مسئلہ. پھر ہفتے کے دن تو پوری تیاری کر لیے، صرف اٹھانا تھا. شکار ہوا نا ہفتے کے دن، ظاہراً نہیں ہوا، باطناً حقیقتاً ہوا. تو ایسی چال چلتے ہیں لوگ. منع ہے نا، یہ تو منع نہیں ہے نا، منع ہے نا، ٹھیک ہے منع ہے. اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہیں آپ. پینا منع ہے، ٹھیک ہے نہیں پیتے. یہ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے نہیں کرتے. جسے میں مثال کے طور پر چھوڑی، فوراً جو ذہن میں آ رہی، بڈے بولتے ہیں، برتھ ڈے منانا منع ہے بھائی، نہیں منانا، یہود و نصارہ کی مشابہت. کیک کاٹے تو برتھ ڈے. موم بتیاں لگانا، میں 25 سال کا ہوں تو 25 موم بتیاں لگا کر، یہ منع ہے، ٹھیک ہے. چاکلیٹس وداؤٹ موم بتی، وداؤٹ کیک، وداؤٹ کٹنگ، میں جو ہے مٹھائی بناؤں گا، مٹھائی بانٹوں گا، کیوں؟ میری پیدائش کا دن ہے. منع کیا ہے؟ کیک منع ہے نا. ایسے چال ہوتی ہے، طریقے کیا کہتے ہیں؟ چال سازی اس کو کہتے ہیں، چال بازی کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایسی چال چلی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور خنزیر، سوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. بندر کی شکل کیسی لگتی ہے؟ انسان کے جیسی، تھوڑی کچھ حرکتیں بھی ویسی، لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہے، جانور ہے. انہوں نے جیسی چال چلی اللہ نے ویسے بدلا بھی دیا ان کو. الجزاء من جنس العمل. بندر کو دیکھو تو اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کا سٹائل جو ہے انسانوں سے ملتا ہے نا تھوڑا بہت. انسان بندر ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ڈارون کا عقیدہ ہے ہمارے پاس بھائی، انسان تھا. میں کہہ رہا ہوں شکل. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بتایا گیا اس میں تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر عذاب بھی ایسے نازل کیا کہ جیسے ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ نہیں ہم نے تو حرام کام نہیں کیا، شکار نہیں کیا، رات میں کر لیا، دیکھو ہفتے کا دن تو ختم ہو گیا نا اب کیا. تو اللہ نے ویسی ان کی شکلیں انسانوں کی تھی، وہ اللہ نے بندروں کی شکلیں بنا دی. تم انسانوں کی طرح لگنے لگے ہو لیکن تم انسان نہیں رہے. اب تم جانور ہو چکے ہو اور تم خنزیر یا نعوذ باللہ من ذالک بندروں میں تبدیل ہو چکے ہو. معلوم اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش ہوتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو انسان بچے اللہ کو ناراض کرنے سے. اور ہیلا بہانہ جس کو کہتے ہیں، حرام کو حلال کرنے کے بہانے. حرام ہے، ختم. اب کوئی بہانے، گنجائش، جیسے مولوی صاحب کے پاس آ کے پوچھتے ہیں نا لوگ، اچھا کیا سود حرام ہے؟ کیا بالکل پکا حرام ہے؟ حرام. اچھا مجبوری ہو بہت زیادہ تو کچھ گنجائش نہیں ہے کیا؟ ہیلے بہانے بولتے ہیں. ذرا دیکھیے نا آپ، وہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا کہتے نا، تو ذرا دیکھیے کچھ گنجائش نکل رہی کیا؟ حرام ہے، ہم کو معلوم سود حرام ہے، معلوم ہے. اب جیسا میرے پاس پیسے نہیں ہے، پریشانی ہے، تو بعد میں پیسے لے لوں، تھوڑا کچھ ادھر ادھر، کچھ ایسا ویسے، کچھ رستے ہیں کیا؟ چیک کیجئے. یہ رستے، یہ بہانے، یہ اس قسم کے سوالات یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، جو ہیلے تلاش کرنا چاہتے ہیں، بہانے تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہش کو پوری کریں اور اپنی ضرورت، ان کی ضرورت جو ہے اگرچہ حرام راستہ ہے لیکن اس کے ذریعے پوری ہو. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ڈرے، اللہ سے ڈرے. حرام بتا دیا گیا، حلال چیزیں بتا دی گئی ہیں. جو حرام ہے قیامت تک حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو بچے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو میں آپ کو یہاں اس وقت تو بہت ضروری ہے سنانا، وہ کہ اگر کسی نے اللہ کے واسطے کوئی چیز چھوڑ دی، اگر کسی نے اللہ کے واسطے کوئی چیز چھوڑ دی، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرے گا. کیا مطلب؟
ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ سود ہے، سود کا پیسہ حرام ہے، نہیں اٹھانا ہے، خلاص نہیں لینا ہے، حرام. آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، میں نہیں لوں گا، میں گزر بسر کر لوں گا، مشکل ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایڈجسٹ کر لوں گا، لیکن حرام پیسہ نہیں اٹھاؤں. تو آپ اللہ سے بچے، اللہ سے ڈرے اور اس حرام سے بچے، اللہ کے واسطے بچے. آپ سب سہولت تھی، آسانی سے پیسہ لے سکتے تھے آپ سود کا، لیکن یا آفر دیا گیا، آپ نے وہاں پیسہ نہیں ڈالا، بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ نے یہ چیز چھوڑی. تو ہم اگر اللہ کے واسطے کوئی چیز ترک کریں جو حرام کیا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ یقین اس سے بہتر چیز ہمارے لیے عطا کرے گا. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور آخرت میں یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. یقیناً جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے جو ہے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. موجودہ دور بہت فتنوں کا دور ہے، گناہ بہت آسان کر دیا گیا ہے. آپ آسانی سے اپنی ناجائز خواہشات کو، چاہے وہ پیسہ ہو، پینا ہو، کھانا ہو یا تعلقات ہوں، ہر چیز کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، یا گھر گھر تک آتے ہیں لوگ، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے حرام کی دعوت دینے کے لیے کہ بھائی یہ پیسہ ہے، یہ آفر ہے، آپ جو ہے ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے، یہ پیسہ آپ کو منتھلی آتا جائے گا، آپ کی تمام فائنینشیل پرابلم ختم ہو جائے گی. ہوتے ہیں نا ایسے کالز آتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس ایک نیا جو ہے نیا اسکیم ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں بہت پروفٹ آپ کو ملے گا. اس قسم کی دعوتیں دی جاتی ہیں. یہ کڑی آزمائش ہوتی ہے. گناہ ہے، اسباب مشکل ہوں یا آسان، بچنا ضروری ہے. گناہ ہے، مشکل ہو یا آسان ہو. آپ شراب پینا حرام ہے، آپ کے سامنے لا کر ہاں سر مینو دیا جا رہا ہے، یہ آپ بولو گے تو یہ لا کے دوں گی. یہ پینا ہے، جوس پینا ہے یا وائن پینی ہے، آپ بولو، آپ ٹکٹ لے لی، آپ ٹکٹ وائن کا نہیں لیا، آپ اڑنے کا لیے، لیکن آپ کو سامنے کوئی نہیں پیو، کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی پہچاننے والا کچھ، وہ خود آفر دے رہی ہے. آپ فلائٹ میں پی لیجیے، چلتے چلتے پی کے اچھا نشے میں جائیے، پی لیجیے. آپ آرڈر کریں گے وہ لا کے دے گی، اللہ کے عزت کے ساتھ دے گی. آپ وہ عزت کرے گی آپ کی کہ یہ گناہ ذرا آرام سے کر لینا، بیٹھے بیٹھے، نو ٹینشن. تو ایسی جو ہے گناہوں کے اسباب میسر ہیں، آسان. بندہ اللہ سے ڈرے، ثابت قدم رہے، ایمان کو قوی کرے. آزمائش بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور خاص طور سے ٹھیک ہے یہاں تو بولے گا آدمی نہیں بھائی میں تو گھر سے سب چائے وغیرہ کافی وغیرہ پی کے آیا، نہیں جوس لا لو، جوس لا لو. ایک جگہ ضرورت ہے آپ کی، آپ اتنے ٹینشن میں ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نشہ ہی علاج ہے آپ کا، تھوڑا نشہ کر لو سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. اب آدمی کے سامنے جو ہے چیزیں رکھی گئی ہیں. یا اسی طریقے سے اشد ضرورت ہے پیسوں کی، سخت ضرورت ہے پیسوں کی، اور آپ کے سامنے آفر ہے حرام پیسوں کا کہ یہ آپ لے لیجئے، حرام ہے لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس سے. یہاں سخت آزمائش ہوتی ہے، کھڑی ہے نا آزمائش، ضرورت پہ کیسا کرے پوری. کوشش کی آپ نے، نہیں ہو رہا ہے پیسوں کا انتظام، اور یہ پیسوں کا انتظام آپ کے سامنے ہے حرام طریقے سے. اللہ سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے، یہ آزمایا جائے گا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ، جو اللہ نے وہاں پر صحابہ سے جب جو ہے حالت احرام میں جو آزمائش ان کی ہوئی تھی، تو یہ دور آزمائش کا دور ہے. طرح سے آزمائش، خاص طور سے گناہوں کی آسانی بہت خطرناک قسم کی آزمائش، جس سے سلف بچے، ڈرے اللہ سے. میں اور آپ بچیں، ڈریں، اسی میں کامیابی ہے. گناہ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ اس سلسلے میں وہ بات یہاں بتاؤں آپ کو. سلف کہتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا آسان ہے، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا آسان ہے، یہ دیکھو جس کو تم ناراض کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے. یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا آسان ہے، یہ دیکھو کہ تم جس کو ناراض کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے. لہٰذا ہر طریقے کی آزمائش میں کھرے اترنا، ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی خطبے میں آئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے سایہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا. دیکھیے نوجوان، جوانی، شباب، ہٹ، گرم نوجوان ہوتا ہے نا، گرم ہوتا ہے نا نوجوان، عام طور پر کھانا بھی اچھا ہوتا ہے، صحت بھی ساتھ دیتی ہے. نوجوان ہے، اس کو جو ہے ایک خوبصورت عورت، خوبصورتی فتنہ ہے، آزمائش ہے خوبصورت اور منصب والی ایک بڑے گھر کی عورت، ایک بڑی پوسٹ کی عورت، اس کو دعوت دے. نوجوان ہے، دعوت مل رہی ہے، گناہ ایزی ہے،
اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسے کہ وسلم نے کہا تھا۔ ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا۔ گناہ جتنے آسان ہوں، میں اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قوی کریں، اور اللہ کی آزمائشوں میں کھرے اترنے کی، ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی مدد بھی مانگیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ تو ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت کریں، چھٹی کا دن ہے آج، کل بھی چھٹی کا دن ہے، بچوں کے ساتھ آپ یقیناً بیٹھتے ہوں گے، بچیوں کے ساتھ ان کو بتائیں، دیکھو بیٹے زندگی میں ہم ٹھیک ہے ہمارے سامنے نہیں، لیکن بعد میں تمہارے لیے ایسی جگہ ہوگی یا ایسے ماحول ہوں گے جہاں تمہارے لیے گناہ ایزی ہوگا، لیکن وہاں بھی اللہ سے ڈرنا بیٹے، وہی جو شروع میں حدیث ہم نے بتائی، اتق اللہ حیثما کنت، تو بچوں کو ایسے تربیت کریں، بتائیں دیکھو بیٹے کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو بیٹے، کہیں بھی رہو۔ یہ ماں باپ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک حسین تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے کہ ایسی تربیت کر لیں تو یقیناً انشاءاللہ ان کے بچے جہاں بھی رہیں گے، کہیں بھی ان کے سامنے گناہ اویلیبل ہوگا، ایزی ہوگا، آپ کی بات یاد آئے گی، آپ کی نصیحتیں یاد آئیں گی، امی جان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، ابو جان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، صبر کرنے والا، تقوی والا ہم سب کو بنا دے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور تجھ کو راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، مدد کر، ہمت دے، ساتھ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔